ایک سو ملے. میں نے انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا. میں آپ کو ملاقاتیں بتا رہا ہوں. ایک عمل بتا کے آیا تھا, مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے. مختصر سرسری ملاقات ہوئی, لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورۃ کوثر پڑھنی ہے صبح شام, زمان اور مکان کی قید کے ساتھ, ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو. اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں, لیکن عمل نہ چھوڑیں. 129 بار سورۃ کوثر, 15 منٹ لگتے ہیں, آپ خود کہتے ہیں. ڈوب کے, توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, ڈوب کے, لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں, توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ. 129 بار سورۃ کوثر, 129 دن. بس آپ پڑھیں. جب 129 دن مکمل ہو جائے نا, تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق, اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں. اگلا 129 دن, یہ پہلا نصاب ہے, اب اگلا نصاب شروع کریں. میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں, تیری زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں گے. 7 یا 11 نصاب, 129 دن اہتمام کے ساتھ, جگہ اور وقت کی پابندی ہو. مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں. 129 دن. اور جب 129 دن ختم ہو تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق, اور اگلے 129 دن شروع کریں. اگلے 129 دن شروع کریں. اگلے 129 دن. پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں, اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں. اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا. اس طرح 7 یا 11 نصاب, 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں. اس نے 7 یا 11 نصاب کیے. میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پائے. وہ اس وقت کھڑا تھا اور سامنے احد پہاڑ تھا. میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ احد پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا. جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا. ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے, فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے, اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی. ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ بڑی توجہ ہے. اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے, یا پابندی تو کوئی ریاتی بندہ کہے گا, ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے. حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی ہے. فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھے گا, سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے, قہر کے, دشمنی کے, انتقام کے, شر کے, دشمن کے. اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا, قل ھو اللہ پڑھے گا. آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں, حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں, غور سے سنیے گا. 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی. دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ھو اللہ کی پڑھتا ہے, اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں. تیسرا فائدہ غور سے سننا, 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے. 300 رزق کے دروازے کھول. چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا, اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا, اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے لدنی علم, وحبی علم, وحبی غیبی علم, لدنی وحبی علم. کس کے؟ بغیر
محنت کے، اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور پانچواں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیحاں سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا چھٹا فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورۃ اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں، فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا۔ جب سانس کو بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ کہ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اب چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جو یہ پڑھے گا وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں۔ الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے۔ کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے، اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد، میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تم میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی۔ ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا،
تو سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا، جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کے غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر کو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو، بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتا، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا، تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب دلوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔
فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لی، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو
3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है, इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है। इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कोई था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं। जैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाज़ों का अपना चुप हो जाता है, वो क्यों कहते हैं, उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। ताकि मैं लोगों को कहता हूं, नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं। उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता हूं, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो हम भी अगर जिक्र से गाफिल हुए, तस्बीह से गाफिल हुए, खुदा ना खासा ऐसी आजमाइश आ जाए और फिर हम जिक्र और तस्बीह और आमाल के आदी बन जाएं, अल्लाह से आफियत मांगे। और अगर हमारी जुबानों पे तस्बीह जिक्र आ गया है आफियत के दिनों में, तो समझ लें ये उसकी अता है, ये उसकी नेमत है, ये उसकी करीमी है, ये उसका फजल है। उसने बहुत बड़ी आजमाइश से पहले हमारे ऊपर इतना करम कर दिया, उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, आजमाइश, कोई बला आ जाए, व दरक शिका, शकावत में मेरा नाम आए, बदबख्ती में, ये भी आजमाइश है। वसूल कज़ा, मेरे लिए ऐसे फैसले होना शुरू हो जाए जो मुझे बर्बाद कर दें, एक के बाद दूसरा मेरे हक में फैसला, मेरे खिलाफ फैसले सारे। व शमाततिल आदा, और ऐसा वक्त मेरे आजमाइश ना आए तो दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने आजमाइशों से पनाह मांगी है, आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका, अल्लाह नेमत दी फिर उसका जवाल आ गया। व तहव्वुल आफियत, आफियत दी वो तूने छीन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह को मेरे ऊपर ऐसे हमले हों और सख्तियां मेरे ऊपर शुरू हों, मौला मैं इससे पनाह मांगता हूं। मैं मांगता क्या हूं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, उससे दुनिया का बेहतरीन पैकेज मांगता हूं। और फिल आखिरत हसनत, तुझसे आखिरत का बेहतरीन पैकेज, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन।
ہاں آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں، میں نہیں مانتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرے مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میرے آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے، اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے
مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔